الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترمذی، حدیث نمبر 484۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شفیع روز قیامت، نبی رحمت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کیجیے۔ حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ بات صرف اس سلسلے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ جو بھی نیکی کا کام کریں اس میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب بھی انشاءاللہ عز و جل زیادہ ملے گا۔ اس سلسلے میں شرکت کرنے کی مزید اور نیتیں، مثلاً حسب موقع عز و جل کہنا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا، ما شاء اللہ کہنا، انشاء اللہ کہنا، استغفر اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، توجہ کے ساتھ سننا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، لکھنا اگر لکھنے کا سامان ہے تو یہ نیت بھی کیجیے، اور توجہ کے ساتھ سن کر نیکی کی دعوت پر عمل کرنا، اوروں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا، اصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے کا ثواب اور جو بھی اللہ تواب عز و جل کے کرم سے ثواب ہے، میں بھی چاہیں تو آپ بھی اصال ثواب کر دیں۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس کا ثواب اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں علیہ الصلوۃ کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں۔ صحابیات و صحابہ اور اولیات و اولیاء، مسلمات و مسلمین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت، آپ کے والدین، آپ کے عزیز و اقربا، آپ کے بہن بھائی، آپ کی اولاد کے حق میں اصال ثواب کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کا قائم ہونا یقینی ہے۔ اس میں ذرا سا بھی جو شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ قیامت قائم ہوگی، زمین و آسمان سب تباہ و برباد ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سب کو زندہ کرے گا، اور پھر نیکیوں کی جزائیں دی جائیں گی، گناہوں کی سزائیں دی جائیں گی۔ جن پر کرم ہوگا بے حساب بخشے جائیں گے، اور بہت سے آسان حساب سے بخشے جائیں گے، بہت حساب کے بعد بخشے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، نبی کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، انبیاء کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، صحابہ و اہل بیت اطہار و اولیاء کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، پیروں کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، شہیدوں کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، حافظوں کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، بچوں کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، کعبے کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ تو مختلف احوال ہوں گے قیامت کے روز۔ قیامت کے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سے زیادہ نام ذکر فرمائے۔ ایسا عظیم دن، ایسا عظیم دن۔ 100 ناموں میں سے ایک نام ہے حساب کا دن، یوم المحاسبہ۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں ہوتا ہے۔ آئیے سنیے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ترجمہ کنز الایمان، فرمایا جائے گا اپنا نامہ پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجا
قیامت کے 100 ناموں میں سے ایک نام ہے حساب کا دن. حساب کا دن، ہر ایک کا حساب و کتاب ہونا ہے، اور جن پر کرم ہوگا اللہ چاہے گا بے حساب بھی بخشے جائیں گے، اچھے عمل کی جزا دی جائے گی، برے عمل کی برائی ظاہر بھی ہوگی اللہ چاہے گا سزا بھی دے گا. تصور کیجئے گھپ اندھیرا، چاند سورج ستارے سب ختم ہو گئے، ان کی روشنی ختم ہو گئی، زمین ختم ہو گئی، تانبے کی زمین ہوگی، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، جنت سے روک دیا گیا ہوگا، بھوک کی وجہ سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جہنم کی ہولناک سزاؤں کا سوچ کر کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، پیاس کی ایسی شدت کہ دم نکلا جا رہا ہے، اور اب نامہ اعمال سنانا ہے. ارے او نادان، او گالیاں بکنے والے، او بے شرم، گھر والی کی باتیں دوستوں سے کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ او نادان، فلموں کی باتیں کرتا ہے، فضولیات بک بک کرتا رہتا ہے، الٹے الٹے لطیفے سناتا رہتا ہے. سوچ، رب کی بارگاہ میں نامہ اعمال پڑھ کر سنائے گا، وہ فضول کلامی کا حساب کتاب لگائیں مہینوں بن جائیں گے. تو میدان محشر میں اس پریشانی سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ زبان کا قفل مدینہ لگا دیں، ہر لفظ کا کس طرح حساب آہ میں دوں گا، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. خاموش شہزادہ رسالہ پڑھیں، پتہ چلے خاموشی کی کیا فضائل ہیں، قفل مدینہ کی کیا برکتیں. یہ ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو کچھ عرض کر دیتا ہوں. کفریہ کلمات اور حرام کلمات زبان سے نکالنے نہیں ہیں، یہ تو نکالنے نہیں ہیں، بلکہ زائد باتیں بھی نہیں کرنی، فضول باتیں بھی نہیں کرنی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے قرآن پاک میں 100 سے زائد نام ذکر کیے گئے، اس میں ایک نام محاسبہ، یوم المحاسبہ، حساب کا دن. اللہ اللہ، کن باتوں کا حساب ہوگا، کیا ہوگا؟ سنیے. جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 میں صفحہ نمبر 890 مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، اس میں لکھا ہے، حاشیے میں حوالہ دیا ہوا ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 2417. رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم، بروز قیامت بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے. نمبر 1 عمر کے متعلق کہ کن کاموں میں گزاری، نمبر 2 علم کے متعلق کہ اس پر کتنا عمل کیا، نمبر 3 مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، نمبر 4 جسم کے متعلق کہ کس کام میں پرانا کیا، اور ایک روایت میں ہے اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کن کاموں میں گنوائی. اللہ 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 اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جو کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 7228 کے حوالے سے لکھا ہے، جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ ہلاک ہو گیا. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن کس طرح اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، اللہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل،
نام غفار ہے تیرا یا رب، لاج رکھ لے، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی اللہ، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے سوناموں میں سے ایک نام ہے حساب کا دن۔ کیسا حساب کا دن؟ جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ ہلاک ہوگا۔ بہت سی روایت یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 890 اور اس سے آگے تک دیکھی جا سکتی۔ جنت میں داخلہ رحمت الہی سے ہوگا، بروز قیامت حقدار کے حق کی وصولی ہوگی۔ مفلس امتی، بروز قیامت والدین اور اولاد کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والدین کا اپنی اولاد پر کچھ دین ہو تو جب قیامت کے دن ہوگا وہ اس قرض کے ساتھ معلق ہو جائے گا۔ بیٹا کہے گا میں تو تمہارا بیٹا ہوں، معاف کر دو۔ والدین چاہیں گے یا تمنا کریں گے کاش یہ قرض اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ قیامت کے روز ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ پھر شفاعت کا بیان ہے، بروز قیامت انسانوں کی جسامت کا بیان ہے، حوض کوثر، میزان اور پل صراط کا بیان ہے، زمین خبریں دے گی اس کا بیان ہے۔ یہ سب یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد دوم سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا حساب قیامت کے روز آسان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ عیون الحکایات کی دوسری جلد میرے ہاتھ میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 50 سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بزرگ فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا ابن سماک علی رحمۃ اللہ الرزاق، اے لوگو، بے شک دنیا سے بے رغبت رہنے والے دنیا میں بھی آرام و سکون سے رہتے ہیں، اور کل بروز قیامت ان پر حساب و کتاب بھی آسان ہوگا۔ ان پر آسان ہوگا قیامت کے روز حساب کتاب، جو دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں، زہد اختیار کرتے ہیں دنیا سے، اور دنیا میں رغبت کرنے والے دنیا دار لوگ یہاں بھی تھکن سے چور چور ہیں، اور کل قیامت میں ان پر حساب و کتاب بھی سخت ہوگا۔ دنیا سے بے رغبتی دنیا اور آخرت میں راحت و سکون کا باعث، اور اس میں رغبت کرنا دنیا اور آخرت میں تھکاوٹ اور پریشانی کا باعث ہے۔ بے سبب بخشتے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب عز و جل۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے۔ فرمایا، یہ آنسوؤں کا دریا، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جو ہے بحر الدموع کا اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 37 سے عرض کر رہا ہوں۔ توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے سامنے مشک کی خوشبو پھیلے گی، وہ جنت کے دسترخوان پر آ کر اس میں سے کھائیں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ دیگر لوگ حساب کی سختی میں مبتلا ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ایسی توبہ، ایسی توبہ، ایسی سچی پکی توبہ، توبۃ النصوح، کہ ہم پلٹ کر پھر گناہ نہ کریں۔ شرمندگی، اعتراف جرم اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم، یہ ہے توبہ۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔
فیضان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب میں ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ توبہ کرنے والے بے حساب بخشے جائیں گے۔ معجم الاوسط حدیث نمبر 1998، قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بہت سے خوش نصیب ہیں، تہجد گزار بلا حساب داخل جنت ہوں گے، سچی توبہ کرنے والے بلا حساب داخل جنت ہوں گے، لوگوں کو معاف کرنے والے داخل جنت ہوں گے بلا حساب۔ اسی طرح جو راہ حج میں فوت ہو گیا وہ بھی بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے دن حساب کیسے دیں گے؟ دنیا میں گرمی آتی ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، اور مٹی کی زمین پر کھڑے ہونا گرمیوں میں دشوار ہو جاتا ہے، اور قیامت کے روز تانبے کی زمین پر کھڑے ہو کر کیا کریں گے ہم؟ آئیے ایک حکایت سنیے جو کہ تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے امیر اہل سنت نے نقل کی ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک امیر شخص نے دعوت طعام دی، کھانے کی دعوت دی، انکار کیا، وہ نہ مانا، اصرار کرنے لگا۔ فرمایا 3 شرطیں ہیں، مانو گے تو انشاءاللہ آؤں گا، میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، جو کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا۔ اس مالدار نے تینوں شرطیں منظور کر لی۔ ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، پرتکلف طعام کا اہتمام، وقت مقررہ پر حضرت بھی تشریف لائے، آتے ہی جوتوں پر تشریف فرما ہو گئے۔ شرطی جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، میزبان کچھ نہ کہہ سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا شروع ہوا، لوگوں نے مرغ مسلم پر ہاتھ صاف کرنے شروع کیے۔ اللہ کے ولی کو دیکھیے، جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے کھانا شروع کیا۔ جب طعام کا سلسلہ ختم ہوا تو میزبان سے فرمایا چولہا لاؤ، اس پر توا رکھو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا تو وہ اللہ کے ولی حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ برہنہ پا ننگے پیر اس انگارے کی طرح سرخ ہونے والے توے پر کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران۔ اب آپ نے فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے۔ حاضرین سے فرمایا اب آپ حضرات اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ کھایا ہے اس کا باری باری حساب دیجیے۔ اب لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ ایک زبان ہو کر کہنے لگے یا سیدی آپ تو ولی اللہ ہیں، یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ اس توے پر کھڑے ہو گئے، ہم اپنے نازم قدموں کے ساتھ نرم و نازک قدم لے کر اس گرم گرم توے پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہم تو گناہگار ہیں، دنیا دار ہیں۔ فرمایا لوگو اس وقت کو یاد کرو جب سورج صرف 1.25 میل دور ہوگا، جبکہ اس وقت اس کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اس تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر غور کرو اور اس گرم توے کے بارے میں سوچو۔ یہ توا جو دنیاوی آگ میں گرم ہوا ہے، اس کی تپش خدا کی قسم اس تانبے کی انگارہ بنی ہوئی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر پارہ 30 آیت نمبر 8۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ جب تم آج اس دنیاوی توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت تم میں کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب چکاؤ گے؟ یہ رقت انگیز بیان سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ کرنے لگے۔ کاش ہمیں بھی سچی توبہ نصیب ہو جائے، کاش۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگو اپنے اعمال کا اس سے پہلے حساب کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری بات مرآت میں لکھی ہوئی مجھے یاد آ گئی، جو اپنا حساب کرتا رہے گا بروز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اپنا حساب کس طرح کریں؟ تفکر کریں۔
غور کریں سونے سے پہلے، اٹھنے سے لے کر سارے دن تک میں نے کیا کام کیے۔ نگاہوں کی حفاظت ہوئی، زبان کی حفاظت ہوئی، کانوں کی حفاظت ہوئی، دل دماغ کی حفاظت ہوئی، ہاتھوں کی حفاظت ہوئی، پیروں کی حفاظت ہوئی، کیا کیا معاملات میرے سارے دن میں کیے۔ نمازیں پڑھی، تلاوت کی، کوئی درود پاک پڑھے، کوئی کلمہ طیبہ پڑھا، استغفار کی، کوئی نیکی کا کام کیا، نہیں کیا، کیا کیا؟ اور امیر علیہ سنت نے بہت پیارا آسان سا نسخہ دیا 72 مدنی انعامات کا، نیک بننے کا نسخہ۔ حساب کتاب اپنا ڈیلی کریں، اس کو فکر مدینہ کہتے ہیں دعوت اسلامی والے۔ اس کو سامنے رکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کرنا کیا ہے، کس چیز کا حساب کرنا ہے۔ کاش روز کرتے رہیں، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ نیک بننے کا نسخہ اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، مدنی منوں کے لیے، مدنی منیوں کے لیے، جامعات کے لیے، مدارس کے لیے، سب کے لیے الحمدللہ۔ وہ لوگ جو دن رات مال کمانے میں مست و محو ہیں اور بینک بیلنس بڑھتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، پراپرٹیز لے لے کر بہت راضی ہیں۔ سنیں، خزانے کے انبار رسالے میں امیر اہل سنت نے احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 331 کے حوالے سے نقل کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ پھر ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام ذرائع سے مال جمع کر کے حلال جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر چوتھے ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال ذرائع سے کما کر حلال جگہ پر خرچ کیا، اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، ممکن ہے تم نے طلب مال میں کسی فرض میں کوتاہی کی ہو، وقت پر نماز نہ پڑھی ہو، اس کے رکوع و سجود اور وضو میں کوئی کوتاہی کی ہو، وہ کہے گا یا اللہ عز و جل میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے کوئی فرض بھی ضائع نہیں کیا، کہا جائے گا ممکن ہے تو نے اس مال میں تکبر سے کام لیا ہو، سواری یا لباس کے ذریعے دوسروں پر فخر ظاہر کیا ہو۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے تکبر بھی نہیں کیا اور فخر کا اظہار بھی نہیں کیا، کہا جائے گا ممکن ہے تو نے کسی کا حق دبایا ہو جس کی ادائیگی کا میں نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے کسی فرض کو ترک نہیں کیا، تکبر و غرور بھی نہیں کیا اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں کیا، تو نے جسے دینے کا حکم دیا میں نے اسے دیا۔ پھر وہ سب لوگ آ جائیں گے اور اس سے جھگڑا کریں گے، وہ کہیں گے یا اللہ عز و جل تو نے اسے مال عطا کیا اور مالدار بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے اور ہماری مدد کرے، اب اگر اس نے ان کو دیا ہوگا اور فرائض میں کوتاہی بھی نہیں کی ہوگی، تکبر اور فخر بھی نہیں کیا ہوگا، پھر بھی کہا جائے گا رک جاؤ، میں نے تجھے جو بھی نعمت عنایت کی تھی، خواہ وہ کھانا تھا، پانی تھا یا کوئی سی بھی لذت، ان سب کا شکر ادا کیا، ان سب کا شکر ادا کر۔ اسی طرح سوال پر سوال ہوتا رہے گا، ان سوالات کے جوابات کون دے سکے گا؟ اور سوالات اس سے ہوں گے جس نے حلال طریقے پر کمایا، حقوق ادا کیے، فرائض میں کما حق ہو مکمل طور پر ادا کی ترکیب کی، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جو دنیاوی فتنوں، شبوں، نفسانی خواہشوں، آرائشوں، زینتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سوالات ہی کے خوف کے باعث نیک بندے دنیا اور اس کا مال و متاع حاصل کرنے سے ڈرتے تھے، اور جو مال مل جاتا تھا مختصر سا اس پر قناعت کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شمار فرما لے۔ کاش قیامت کے 100 ناموں میں سے ایک نام ہے یوم المحاسبہ، حساب کا دن، اللہ بے حساب ہمیں بخش دے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے 100 ناموں میں سے ایک نام ہے حسرت کا دن،
پچھتاوے کا دن، یوم الحسرت، اللہ اکبر۔ اس کا ذکر 16ویں پارے کی سورہ مریم کی آیت نمبر 39 میں ہوتا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں مانتے۔ حدیث پاک میں ہے، خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ جب کافر منازل جنت دیکھیں گے جن سے وہ محروم کیے گئے تو انہیں ندامت و حسرت ہوگی کہ کاش وہ دنیا میں ایمان لے آئے ہوتے۔ اب جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں پہنچیں گے، ایسا سخت دن درپیش ہوگا تو اس دن کے لیے کچھ فکر نہیں کرتے، کفار فکر نہیں کرتے اور غافل مسلمان بھی نہیں کرتے۔ تو یوم الحسرت، پچھتاوے کا دن، حسرت کا دن، قیامت کے 100 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تفسیر در منصور میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ یوم الحسرت قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الصاخرین، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا۔ تو اس دن یعنی قیامت کے دن لوگوں کو بہت زیادہ حسرت ہوگی، برے کو برائی کی وجہ سے اور نیکوں کو نیکیوں کی کمی کی بنا پر، کہ اس کے پاس کتنی نیکیاں ہوں پھر بھی افسوس کرے گا کاش اور بھی نیکیاں کرتا۔ اور بھی اس تعلق سے مدنی پھول ہیں، سلسلے کا وقت مکمل ہو چکا، یہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا میں آخرت میں ہمیں عافیت اور بس عافیت عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے